इंजीनियर बेचारे को दीन का कोई इल्म भी नहीं है। वो इंजीनियर बना है कॉलेज पढ़ के और मौलवी बना है घर बैठ के मुतालिया करके। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उसका इल्म कितना है। जो इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करे, प्रोफेसरों के पास बैठे और फिर सारे मामलात करे, फिर जाकर इंजीनियर कहलाए, पता नहीं किए हैं या नहीं किए, लेकिन होता अमूमन ऐसे। मौलवी बनना इतना इल्म दीन लावारिस हो चुका है, घर बैठ के 4 किताब है, हाजी हाजी ये इल्म दीन होता है, इसे इल्म दीन कहते हैं। तो इस बेचारे ने ऊट पटांग मारने हैं, इसीलिए मारने हैं कि बेचारे का हाल यही है। जब हमने इनको चैलेंज किया कि हमारे साथ बैठे, अजी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं, ये सस्ती शोहरत है, दुनिया मेरी गुफ्तगू को देख रही है। इंजीनियर का क्लिप देखें और यूट्यूब पे हमारे क्लिप देखें, इंजीनियर के वीडियोस फेसबुक पे देखें और हमारी देखें। सोशल मीडिया हमें कब से जानते हैं, इसे कब से जानता है सोशल मीडिया। अल्लाह के बंदे, मैंने तो इंजीनियर को जो जवाब दिया, मुझे बड़े बड़े हजरात ने कहा कि इस जैसे बंदे को आप मुँह लगाते हैं जिसको दुनिया नहीं पूछती, आग लगाओ खुड्डे लेने पाओ हजरत की गले मिट्टी पाओ इनो, ये कहते हैं मशहूर होने के लिए। मैं बाज़ों का हैरान हो जाता हूँ कि बेचारों का इल्म क्या है। ये जो ऊट पटांग मार रहे हैं ना कि हज़रत अबू बकर ने हुजूर से इजाज़त मांगी, हज़रत उमर ने हज़रत आयशा से क्यों मांगी, बेवकूफ़ को कोई बात समझ आती ना तो मसला बन जाता। रोज़ा अक़दस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है, इस कब्र मुबारक के मालिक, इस रोज़ा के मालिक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उन्होंने हज़रत आयशा को दे दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ताल्लुक़ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का उतना ज़्यादा है जितना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं है। हर बंदा अपने ताल्लुक़, अपने मामले को देख कर बात करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हुई है तो कुरान करीम की तफसीर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत फरमाई है, सूरत कहफ़ आयत नंबर 11, फ़ज़रबना अला आदानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा। इमाम राज़ी तफ़सीर कबीर में लिखते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ ने वसीयत फरमाई कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ, मेरा जनाज़ा रसूलुल्लाह कब्र पर रखना, दुआ यानी कि रसूलुल्लाह पर सलात सलाम पढ़ना, फिर पूछना कि हादा अबू बकर बिलबाब, इजाज़त है अबू बकर को, इजाज़त मिले दफन कर देना। सहाबा ले गए, उन्होंने सलाम पढ़ा, अदखिलुल हबीब अल हबीब का आवाज़ आई, दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो, अबू बकर कब्र वहाँ बन गई। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने ताल्लुक़ का इज़हार किया। एक ताल्लुक़ की हुज होती है, एक ताल्लुक़ का प्यार का अंदाज़ होता है जो अबू बकर सिद्दीक़ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हज़रत अबू बकर अगर अम्मा आयशा से पूछते तो अम्मा आयशा तो उनकी बेटी, उन्होंने तो लामोहल्ला इजाज़त देनी थी। इन्होंने अम्मा आयशा से क्या पूछा? लोग कहते हैं अपनी बेटी से पूछ के कब्र बनवा लिया अबू बकर ने, ये तो घर की बात है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने सर ये इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो काम किया जो दुनिया में कोई न कर सका। सिद्दीक़ अकबर ने ऐसी वसीयत कर दिया जो आम बंदे की वहाँ पहुँच भी नहीं है। वहाँ पहुँच कैसे सकती है, उसकी पहुँच वहाँ सोच भी नहीं जा सकती। और उस सोच को अल्लाह ने 100% अबू बकर की पूरा फरमाया। सहाबा कराम लेकर गए। ये नसीहत गलत होती तो जनाजा उठाने वाले हज़रत अली हैं, जनाजा उठाने वाले हज़रत उमर है, जनाजा उठाने वाले हज़रत उस्मान है, जनाजा उठाने वाले सहाबा हैं, अशरा मुबशरा हैं। ये अबू बकर सिद्दीक़ की वसीयत गलत होती, अमल न करते तो ये ले गए। अब हज़रत उमर की वफ़ात का वक्त आया, शहादत का वक्त आया, तो हज़रत उमर ने अपने बेटे को हज़रत आयशा के पास भेजा कि इनसे जाकर इजाज़त लें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़्यादा ताल्लुक़ रसूलुल्लाह से था, वहाँ से मांगा। और हज़रत उमर ने दस्तूर के मुताबिक फ़ैसला किया। दस्तूर और उसूल और कानून ये है कि जो बंदा वहाँ का मालिक बैठा हुआ है उससे बात कर ली जाए। तो हज़रत अम्मा आयशा से पूछ लिया, हज़रत अम्मा आयशा ने इजाज़त दे दी है। तो हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी तो नहीं थी हज़रत आयशा जो इनसे न पूछती हज़रत उमर, या इनके ऊपर कोई शुबा आता या इन पर कोई इल्ज़ाम आता कि अपनी बेटी से पूछा है। हज़रत उमर फ़ारूक की कोई बेटी तो नहीं है इस सिलसिले में, डायरेक्ट कोई बेटी का रिश्ता तो अम्मा आयशा से नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? बतौर माँ होने का है कि उम्मुल मोमिनीन है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का तकवा देखें। जब ज़ख़म लगा, ज़ख़्मी हुए, फरमाया जाकर पूछाओ, का इजाज़त मिल गई। फिर कहा बेटा जब मेरी रूह कब्ज़ हो जाए, मैं फ़ौत हो जाऊँ, एक बार फिर जाना। हो सकता है मेरी हुक्मरानी की वजह से, हो सकता है मेरे हया की वजह से, हो सकता है मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने मेरे एहसान के मामलात इस तरह के देख कर अम्मा आयशा ने इजाज़त दी हो, जब मैं फ़ौत हो जाऊँ, मेरी दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, एक बार फिर जाना वेरीफाई कराने के लिए। अम्मा से पूछना इजाज़त है। अगर उस वक्त भी अम्मा जान अपने फ़ैसले पर बरकरार रहें और कायम रहें तो मेरी कब्र वहाँ बना देना, वरना न बनाना। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए उमर फ़ारूक के तकवा और तहारत पे। तो एक बेटा फिर गया है। अम्मा ने कहा मैंने जो पहले कह दिया था वो कह दिया। हज़रत उमर को इजाज़त मिल गई, दोबारा वेरीफाई हो गया, अटेस्टेड हो गया वही इजाज़त जो पहले थी। अब हज़रत उमर फ़ारूक की कब्र वहाँ बनी है।
اس روزہ اقدس کا ایک مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کے بعد ملک زائل نہیں ہوتی پیغمبر کی، ما ترکناہ صدقہ، صدقہ بنتا تب ہے جب متصدق زندہ بھی ہو، اپنے مال کا مالک بھی ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ مانگنے پر ابو بکر صدیق نے حضور سے مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زندہ سلامت موجود اپنے مال کی مالکہ حضرت عمر نے اجازت ان سے مانگی، ایک اجازت خامد سے مانگ رہا، ایک اجازت بیوی سے مانگ رہا، دونوں گھر کی بات ہے، خامد اجازت دے دے تب بھی اجازت، بیوی اجازت دے دے تب بھی اجازت۔ انجینئر اللہ نے تجھے عقل دی ہوتی تو سمجھ جاتا، انجینئر اللہ نے تجھے فہم و فراست دیا ہوتا تو سمجھ جاتا۔ انجینئر صاحب اعتراض کرنے سے پہلے اگر آپ کے بارے میں کوئی روحانیت آپ نے کس سے سیکھی ہوتی، کوئی علماء سے تجربہ سیکھا ہو، سمجھ جاتا۔ اجی وہ تو بخاری مسلم سے نیچے بات نہیں کرتا، میں نے کہا بخاری مسلم تو بعد میں ہے، یہ تو قرآن کریم کی تفسیر ہے جسے مرزا جھٹلا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ حیات النبی مرزا انجینئر علی کو نصیب نہیں ہے، حیات النبی کا انکاری مرزا قادیانی کا بھی انکار موجود ہے۔ مرزا قادیانی جو قادیانی مذہب کا بانی ہے وہ مرزائی ہے، آپ اس کی جلد نمبر 21 اور جلد نمبر 15 اٹھا لیں روحانی خزائن کی، آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ انجینئر صاحب قادیانی تو نہیں ہے نا، لیکن مرزا صاحب تو ہے نا، مرزا انجینئر علی، اس مرزا نے عقیدہ حیات النبی نہیں ماننا، اس نے کہاں سے کہاں معاملہ پہنچا دینا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ویسی بات کرتے ہیں، جی ویسی بات کرتے ہیں، جی ایسی بات۔ مرزا کے فالوورز اب مجھے بتائیں، جو تشریح میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے اس پہ کون سے اعتراض آتا ہے؟ مسلک کے قول سے نکلو، بابا ہم کون سے قولوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم حقیقت میں سمجھائے دیتے ہیں اور چہرے بتاتے ہیں مسئلہ ہوتا کیا ہے۔ یقین مانے نسب دانی اپنی جگہ، ہاتھ کی لکیروں کا معاملہ اپنی جگہ، کردار بتاتا ہے یہ نسب کہاں سے مل رہا ہے۔ تو اسامہ آپ بے فکر رہیں، انجینئر کا کام نہیں ہے اس طرح بات کرنا۔ باقی ایک بات کھلی ہے، جب سے انجینئر صاحب نے چیلنجز شروع کیے تھے اور ہم نے جواب شروع کیے، اب جواب کے بعد انجینئر کبھی ہمارا نام لے کر چیلنج کا جواب نہیں دے گا، کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ میں نے تو کھلی آفر کیا کہ انجینئر صاحب صرف قرآن پہ بات کرنی ہے تو ہم قرآن کی عربی متن پہ بات کریں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر پہ نہیں جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں تفسیریں بھی مانیں گے تو میں بھی تفسیر پیش کروں گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں صرف حدیث ماننی ہے، ہم بھی حدیث پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں حدیث کی تشریح پہ آنا ہے، ہم بھی تشریح پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں اجماع صحابہ پہ آنا ہے، ہم اجماع صحابہ پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں لغت عرب پہ آنا ہے، ہم لغت عرب پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں فقہ پہ آنا ہے، ہم فقہ پہ آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں باقی سب چھوڑو صرف عقلیات پہ آ کر بات کرتے ہیں، میں اس پہ بھی تیار ہوں۔ آپ بیٹھے تو صحیح، تھوڑا فیس ٹو فیس بیٹھ کے معاملہ طے تو ہونے دینا، ذرا نظر سے نظر آنکھیں چار ہونے دے، بات فائنل ہو جائے گی۔ یہ کیا آپ گھر میں بیٹھ کے یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا۔ مرزا صاحب ہمیں سمجھائیں ذرا، مجھے سمجھ آئے، آپ سمجھائیں، آپ بتائیں، آن ایئر چلائیں، ہاتھ ملائیں گے السلام علیکم کر کے، وآخر دعوانا تک آن ایئر چلائیں، ان کے بندے اپنی پوری ٹیم چلائیں اور ہمارے بندے بھی آن ایئر چلائیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے ویڈیو ڈسکنیکٹ نہ ہو، دنیا فیصلہ کر کے رکھ دے گی کہ بات اصل ہے کیا، دودھ کسے کہتے ہیں، پانی کسے کہتے ہیں، یہ فائنل ہو کر آ جائے گا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبوئیں نہیں آیا کرتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بات کو لے کر حضرت عمر کو غلط ثابت کرنا اور حضرت عمر کی بات کو لے کر ابو بکر کو غلط ثابت کرنا، اصل میں دراصل کچھ اور نظریہ کار فرما ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 وزیر دیے ہیں، آسمانوں پہ 2 وزیر دیے ہیں، زمینوں پہ۔ آسمانوں والے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین والے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل کے دشمن کون تھے جو ان کو آپس میں غلط کہہ کر لڑاتے تھے؟ کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ پڑھ لیں، جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین پڑھ لیں۔ تو وہ جو لڑاتے تھے منکر اسلام، ان کو اللہ نے یہود کو کیا جواب دیا کہ جبرائیل اور میکائیل کے دشمنوں، تم اللہ کے دشمن ہو دراصل۔ تو ادھر رسول اللہ کے 2 وزیر ابو بکر عمر ہیں، وہ وزیر جبرائیل و میکائیل تھے۔ ان دونوں کو نعوذ باللہ مرزا صاحب لڑا رہے ہیں، ابو بکر نے ایسے کیا تو عمر نے ایسے کیا، جو عمر نے ایسے کیا تو ابو بکر نے ایسے کیوں کہ سبحان اللہ، وہ تیرے پابند ہیں، تجھے سے پوچھ کے نعوذ باللہ فیصلے کریں۔ یار تجھ سے پوچھ کے جس ابو بکر کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے سلام لائے ہیں اور جس عمر فاروق کے لیے درجنوں آیات اتری ہیں، اس کے لیے بات کر رہے ہو جی ایسے کیوں کیا، جی ایسے کیوں کیا۔ آپ سوچتے جی ایسے کیوں کیا، پھر آپ اس کی تشریحاً جواب دیتے، پھر آپ اس کی تفصیل بتاتے۔ اگر آپ کو رسول اللہ کے ان 2 وزراء سے محبت، پیار، عقیدت اور تعلق تھا تو آپ بتاتے ہیں کہ ابو بکر نے ایسے کیوں کیا، حضرت عمر نے ایسے کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علل کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، آپ بتاتے۔ آپ کا حق تھا، آپ صرف شبہ پیدا کرتے ہیں، شبہ کا جواب نہیں دیتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے 2 وزیروں کو آپس میں لڑا دیا، ان یہودیوں نے 2 فرشتوں کو آپس میں لڑا دیا تو رب نے جواب دیا۔ ادھر
آپ نے 2 وزیروں کو لڑا دیا تو بتائیں آپ کا کیا حال ہوگا؟ جو نبی کے صحابہ کو اس طرح غلط کہہ کر بات کرے تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے لیے؟ الا انہم السفہاء۔ تو میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ شبہ پیدا کرنا دیندار کا کام نہیں ہے، شبہ کا جواب دینا دیندار کا کام ہے۔ شبہ پیدا شیطان کرتا ہے، شبہات کے جواب اللہ والے دیتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ذرا کبھی تشریح تو دیکھ لیں، آپ نے تشریح تو پڑھی نہیں، آپ نے تو لفظوں کے چکر میں پڑھنا ہے، اور وہ بھی 2 4 5 چیزیں پڑھ کے جی ایسے ہو گئے، جی نانا نانا نانا، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ اہل علم کے پوائنٹ ہیں۔ آج میں تو پھکی دے رہے ہیں، تو پھر بس آپ پھکی دیتے رہیں گے۔ پھکیاں ان کو دیں جو جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جی میری شادی ہو رہی ہے، میں نے اپنا پاس ٹھیک نہیں گزارا، جی مجھے پھکی دے دیں۔ آپ نے پھکی دے دی، الحمدللہ ہماری جوانی، ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن اور آج تک کی زندگی اس بات کا شاہد عدل ہے کہ ہم نے الحمدللہ سینہ اٹھا کر گزارا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بات کریں ذرا، میں دیکھتا ہوں پھکی لینی کہ دینی نہ پڑ جائے۔ پھکی تو چھڈو، سوا اس تو وڈا ہوتا ہے، تو اسی سوا نہیں ویکھا، سوا کنوں کہندے نے۔ تو مرزا صاحب کی باتیں تو ہم نے تحت قدم رکھ کے دے دی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ اب انٹرنیٹ پر جو ان کی حالت ہو رہی ہے نا، وہ دیکھنے والی ہے۔ اجی مرزا نے یوں کہا، لڑکے ہماری ویڈیو نیچے کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ہاں جی اس کو جواب دو، ہاں یہ تو ایسے کہو جی اس کو جواب دو۔ مرزا صاحب اتنے فارغ ہیں، ان کو جواب دیں۔ مرزا صاحب اور کیا کہاں مصروف ہے مجھے بتائیں؟ چلو ہم 1 سال انتظار کرتے ہیں، 1 سال بعد میرے سوال کا جواب دیں گے۔ میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی کے کلمے پہ ان کا وہ حشر کر کے رکھ دیا ہے کہ اب ان نے کلمہ پڑھ لیا کہ اب ہم جواب نہیں دیں گے۔ یار کچھ باتیں ہوتی ہیں، اب وہ دن چلے گئے ہیں، اب وہ وقت چلے گئے ہیں۔ آپ جب کہتے تھے نا اب اویئرنیس، اب واقعی اویئرنیس آ گئی ہے، اب تبدیلی آ چکی ہے، آ نہیں چکی، آ رہی ہے یا آ گئی ہے، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے معاملہ نکھر کے سامنے آ چکا ہے۔ جن نے آپ کو لڑانے کی بات، جی فلاں ہو گئے، جی فلاں ہو گئے، جی فلاں ہو گئے، ایتے آپس سے لڑ دینے، ایتے آپس سے لڑ دینے، یار یہ کوئی بات ہے؟ اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ مجھ سے بیٹھ کے بات طے کر لیں۔ مرزا صاحب کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے، بھائی سارے اکٹھے کیا ہوئے ہیں؟ میں اکیلا بات کرتا ہوں، آپ میری اکیلی بات کرا دیں۔ تو بھائی اسامہ جو آپ نے سوال فرمایا، میں نے شبہ کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اہل حق کا کام شبہ کو توڑنا ہوتا ہے، شبہ پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے اللہ انجینئر علی مرزا صاحب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی لغزشات کو معاف فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اگر وہ مخلص ہیں تو دین مخلصین سے آ کر سمجھے اور بیان کرے، میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی انجینئر عالم بن سکتا ہے، لیکن عالم بنے تو گھر بیٹھے خود کہے جی میں نے پڑھ لیا وہابی علم آیا تو میری کرامت ہے، تو جو نہیں ہوگا۔ بات اصول کی ہوتی ہے تو اصول سے لے کر چلا کریں۔